قطر کا جو اسپورٹس سٹی ہے جہاں پر ریسنٹلی فٹ بال کا ورلڈ کپ ہوا تھا، میں اس ایریا سے یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں. اور ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اکثر مختلف ہاؤسنگ اسکیمز اور ہاؤسنگ سوسائٹیز اور پروجیکٹس کے اندر یہ بات سنتے ہیں کہ اسپورٹس سٹی لایا جا رہا ہے، اور جو ایک ذہن میں سوال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی اسپورٹس سٹی کا آبادی سے یا ہاؤسنگ اسٹیٹ سے کیا لینا دینا. تو میں یہ ایکسپلین آپ کو کرنا چاہ رہا تھا، جیسے کہ یہاں پر ہمارے سامنے یہ لائن میں بڑے بڑے فیمس جو فٹ بال کے لیے ریسنٹلی فٹ بال ورلڈ کپ کے ریسنٹلی یوز ہوئے ہیں وہ اسٹیڈیمز ہیں یہ ہمارے دائیں ہاتھ پہ. اور اگر آپ ہمارے بائیں ہاتھ میں دیکھتے ہیں تو تحت نگاہ بہت بڑی آبادی ہے. تو یہ اسپورٹس سٹی کا پورا اسٹاپ کہلاتا ہے. ایون یہ جو ایریا جہاں پہ میں کھڑا ہوں، اگر آپ یہاں پہ یہ اسٹیشن دیکھیں تو یہ اسٹیشن جو ہے یہ اسپورٹس سٹی کا میٹرو اسٹیشن ہے. تو یہاں پہ آپ آتے ہیں، یہاں آ کر آپ جو ہے وہ اس اسٹیشن کے تھرو اس ایریا کو کنیکٹ کرتے ہیں اگر آپ نے پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرنی ہو تو. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پہ تحت نگاہ جو ہے آبادی ہو چکی ہے، اور اسپورٹس کی وجہ سے ایک پوری انڈسٹری، ہاسپٹلز، کالجز، اسکولز، یہاں پہ بڑے بڑے جو ہے وہ ہاؤسنگ اسٹیٹس آ گئی ہیں، اور بہت سے لوگ پرماننٹلی یہاں پہ آفیسز بنا رہے ہیں. اسپورٹس جو یہاں پہ اس طرف ہو رہی ہیں، صرف فٹ بال نہیں ہو رہا، ان اسپورٹس سے ریلیٹڈ جو ہے پھر اس دوسری سائڈ پہ باقی ایکٹیویٹیز آ گئی ہیں. اس میں مختلف قسم کی کنسلٹنسیز ہیں، مختلف ٹریننگ کیمپس ہیں، وہ کھولے جا رہے ہیں. تو یہ اسپورٹس، جب اسپورٹس سٹی کا کانسیپٹ دیا جاتا ہے یا کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی یا کوئی اگر آپ سے پروجیکٹ بات کرتا ہے اسپورٹس سٹی کی، تو اگر وہ واقعی سیریس ہیں اپنے اس پروجیکٹ کو لے کر اور واقعی وہ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، تو وہ پھر ایونچولی اسپورٹس سٹی کو ایسے آباد کرتے ہیں جیسا کہ یہ اسپورٹس سٹی ہم جہاں پہ دیکھ رہے ہیں. اور اسپورٹس سٹی کے درمیان میں جو روڈ ہے، آپ ذرا اس کا سائز دیکھیں، اس پہ رواں دواں یہ ٹریفک کو دیکھیں، یہ اسپورٹس سٹی کا اسٹیڈیم دیکھیں، تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کس قسم کا یہاں پہ جو ہے کام کیا گیا ہے. پوری ایک سائنس ہے اسپورٹس جو ہے. اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ لائن میں جو ہے نا اسٹیڈیمز ہیں، اور اس کے بعد آگے چل کے بڑے بڑے مالز ہیں، اس کے بعد آگے مزید ٹریننگ کیمپس ہیں. اور یہ روڈ کا سائز دیکھیں جس کے اوپر ٹریفک رواں دواں ہے، دونوں سائڈ کے اوپر ایچ سائڈ کوئی 7-8 لینز ہیں. اور یہ ہم اس وقت دوحہ سے ریکارڈنگ کر رہے ہیں، اور مقصد آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ جب ہم آپ سے بات کرتے ہیں اسپورٹس سٹی کے بارے میں کسی بھی پروجیکٹ کے اندر، اور اگر وہ واقعی میں جینونلی پروجیکٹ کو ڈیلیور کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو جب پروجیکٹس ڈیلیور ہوتے ہیں تو اسپورٹس سٹی جو ہے اس کے اندر کی گئی انویسٹمنٹ، چاہے وہ کوئی بھی جینون پروجیکٹ ہو، تو وہ ایک اچھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. میں خاص طور پہ یہاں اس ایریا میں آیا تھا، میں سینٹرل دوحہ میں تھا، تو سینٹرل دوحہ سے میں یہاں آیا. یہ دیکھیں، یہ ہے اسپورٹس سٹی کا اسٹیشن. تو بتانا یہ مقصد تھا کہ یہ پوری آبادی دیکھیں ارد گرد جو ہوئی ہے اسپورٹس سٹی کے، اس کی وجہ سے اسپورٹس جو یہاں پہ یہ فٹ بال ہوا ہے، اور آگے مزید یہ لوگ باسکٹ بال کا شاید کوئی بہت بڑا ورلڈ کپ یا ٹورنامنٹ کروانے جا رہے ہیں. تو اب یہ باقاعدہ ایک انڈسٹری بن چکی ہے اسپورٹ ہر لحاظ سے. اور ابھی یہاں یہ کم از کم اسی طرح سے 10 سے 20 مائل جو کہ تقریباً 40 کلومیٹر بنتا ہے ایریا ہے ریڈیس کا، جو کہ اسپورٹس سے ریلیٹڈ ماشاءاللہ سے ایکٹیویٹیز ہو. ایک چیز جو مجھے بڑی اچھی لگی ہے وہ یہ لگی ہے کہ یہاں پر آپ کو نظر آئیں گے درخت. دیکھیں آپ کیسے واک ویز کے لیے درخت لگے ہوئے ہیں، اور آپ ان کے اندر سے چلتے ہوئے جا سکتے ہیں. اور ہم اس وقت جو ہے وہ دوحہ میں گھوم پھر رہے ہیں. گرمی بہت ہے تو بہت کم لوگ نظر آئیں گے باہر. سامنے جو ہے مون کی شکل کی بلڈنگ ہے. اب یہ شاید کوئی مال ہے اس کے اندر، آئی بلیو واٹ ایور اٹ از. لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم جائیں، اور ہم اس مسجد میں بھی ضرور جائیں گے. بڑی پیاری خوبصورت مسجد ہے یہاں پہ. بہت شکریہ ہماری ویڈیو دیکھنے کا. اللہ